الله تعالى وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تمام عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکبادیاں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم تمام مسلمانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمامی حضرات کو قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم تمامی حضرات میں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری سے نوازا ہے، توانگری سے نوازا ہے، یہ قربانی انہی سے مطلوب و مقصود ہے۔ قربانی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ہمارے اور آپ کے لیے اہم ہے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے وجوب کے لیے چند شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں پہلے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے آزاد ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، چوتھی شرط ہے مالک نصاب ہونا، اور پانچویں شرط ہے بالغ ہونا۔ ان شرطوں کے علاوہ اور بھی چیزیں قربانی کے وجوب کے لیے درکار ہیں۔ یہ تمام شرطیں پائی گئی اور یہ تمام شرطیں خصوصیت کے ساتھ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ شرطیں سال بھر تو پائی گئی، لیکن خاص کر کے ان 3 دنوں میں یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب نہ ہوگی۔ پھر ہمارے عوام میں یہ چیز بہت کثرت سے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ گھر کے جو مالک ہوتے ہیں، گھر کے جو مکھیا ہوتے ہیں، عرف میں خواہ وہ شرعاً غنی ہیں یا نہیں، شرعاً وہ مالک نصاب ہے یا نہیں، صرف ان کے نام سے قربانی کر دی جاتی ہے، جبکہ گھروں میں اور بھی افراد ایسے ہوتے ہیں جو مالک نصاب ہوتے ہیں۔ مثلا بیٹا ہے، اگر وہ بیٹا مالک نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ بہو ہے، بہو کے اوپر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے اگر وہ غنی مالک نصاب ہے، اور ایسے ہی بیوی، یہ اگر غنیہ ہے، مالک نصاب ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ گھر میں جتنے افراد قربانی کی اہلیت رکھتے ہیں، مالک نصاب ہیں، تو سب کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار قرار دیے جائیں گے اور عند اللہ ان کا مواخذہ ہوگا۔ قربانی کن جانوروں کی ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے لیے 3 قسم کے جانور ہیں: بکری، گائے، اونٹ۔ اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے، اور بکری کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ اب ان 3 قسموں کے جانوروں میں باقی تمام اور قسمیں بھی داخل ہیں۔ مثلا اونٹ میں اونٹنی ہے اور اس کے بچے ہیں، ایسے ہی گائے میں بیل اور گائے کا بچہ، یا پھر بھینس، پھر اس کی جتنی نوعیں ہیں، یہ سب جو ہے اس میں داخل ہیں۔ بکری میں بھیڑ، دمبا، بکرا، خسی، غیر خسی، یہ سب داخل ہیں۔ بکری ہو یا خسی ہو یا غیر خسی ہو، ان میں صرف ایک ہی حصہ ہو سکتا ہے،
جبکہ بڑے جانور یعنی گائے، بیل، بھینس یا اونٹ وغیرہ میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ شرکت کے وقت کسی بھی شریک کا 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا حصہ 7واں یا اس سے زیادہ ہو لیکن 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی شریک کا حصہ اگر 7ویں حصے سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ قربانی ہم مسلمان کیوں کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت کا حکم دیا اور اس عظیم کارنامے کو کرنے کا حکم دیا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں، ہم تمام انسانوں کے سینوں میں 2 طرح کے جذبے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا جذبہ جس کو جذبہ حیوانی کہا جاتا ہے، اسی کو دوسرے نام سے آپ جذبہ ہوس بھی بول سکتے ہیں، اور دوسرا جذبہ ہے جس کو جذبہ ملکوتی کہتے ہیں، جسے آپ دوسرے لفظ میں جذبہ اثار و قربانی کہہ سکتے ہیں۔ تو انسان کے اندر 2 جذبے ہیں اور یہ دونوں جذبے انسان کے سینوں میں موجود ہیں۔ ان دونوں جذبوں میں جذبہ ملکوتی یعنی جذبہ اثار و قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، جبکہ جذبہ ہوس میں انسان دھوکہ کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ ہوس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے کے بارے میں سوچے گا، اپنی خواہش کے بارے میں سوچے گا، اپنی ضرورت کے بارے میں سوچے گا، اور باقی کس کے ساتھ کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ جذبہ اثار و قربانی میں، جذبہ ملکوتی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے، اپنا قیمتی جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے غریبوں، یتیموں اور بے کسوں کو غذا فراہم کرتا ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں جذبہ اثار و قربانی کے اندر آتی ہیں۔ سال بھر میں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس جذبہ اثار و قربانی کو اجاگر ہم کریں، اور اس طرح اجاگر کریں کہ یہ جذبہ ہوس مغلوب ہو جائے اور جذبہ اثار و قربانی غالب آ جائے۔ جیسے اس کو مثال کے ذریعہ بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک برتن ہے جس برتن میں 2 سوراخ کیے گئے ہیں پانی کے نکلنے کے لیے۔ اگر وہ پانی نکلنے کے لیے جو 2 سوراخ ہیں، ایک سوراخ بند کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے اور ایک سوراخ کو چھوڑ دیا جائے، تو پورا پانی جو سوراخ بند نہیں کیا گیا ہے اسی کے راستے سے نکل جائے گا، اور اگر دونوں سوراخ کھلے ہوئے ہیں تو پانی دونوں سے نکلے گا۔ اور اگر پھر آپ نے ان میں سے ایک کو بند کر دیا، دوسرے کو کھول دیا، تو جس کو بند کریں گے اس سے پانی بند ہو جائے گا اور جس کو کھولیں گے اس سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہم انسان ہیں، ہمارے سینوں میں 2 طرح کے جذبات ہیں۔ اگر ہم نے جذبہ اثار و قربانی کو بند کر دیا، اسے اللہ کے حکم کو پانے کے باوجود بھی ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو جذبہ ہوس انسانوں پر غالب ہوگا اور ہر جگہ نفسی کا عالم ہوگا۔ انسان صرف اپنی ضرورت، اپنی خواہش اور اپنے عیش و آرام کے بارے میں فکر کرے گا۔ دنیا کو کیا چاہیے، دنیا والوں کو کیا چاہیے، دوسرے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ کچھ بھی فکر نہیں کرے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان حضرات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداری سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، اور پھر انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی قربانی اپنی بارگاہ میں طلب کی، اور جو لوگ خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر کے قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی آتش جہنم کے لیے حجاب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو سچے اور اچھے دل سے قربانی کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے، اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری یا کسی قسم کا دکھاوا
کرنے سے ہمیں باز رہنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔